अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। आपना हॉर्मज़ ईरान अमरीका जंग का फिलहाल महवर बना हुआ है। सीज़ फायर की वायलेशन हो चुकी है, लेकिन साथ साथ मुज़ाकरात भी जारी हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद पेट्रोलियम लेवी अब कमाई का नया तरीका है। हुकूमत के अपने जो बहुत बड़े बड़े टैक्स के जो दावे हैं इकट्ठे करने के, अब उनको पूरा करने के लिए लेवी तो लगानी पड़ेगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। आखिर में आज आबादी का आलमी दिन है। पाकिस्तान का शुमार तेज़ी से बढ़ने वाली आबादी वाले ममालिक में होता है और कोई कौमी पॉलिसी फिलहाल नज़र आ नहीं रही है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर गुफ्तगू होगी, लेकिन आगाज़ करते हैं। ईरान और अमेरिका ने गुज़श्ता हफ्ते से एक दूसरे के ऊपर जो हमले हैं उनको बहाल कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो बाकायदा सीज़ फायर को ख़त्म करने का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने एक ट्वीट की जिसके अंदर उन्होंने ये बोला कि चूँकि बातचीत कायम हम जारी रखने का हम आपस में फ़ैसला कर चुके हैं, इस पर हमारा इत्तेफाक है, लेकिन सीज़ फायर भी ख़त्म हो चुका है। तो एक तरफ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं टेक्निकल लेवल पर, लेकिन सीज़ फायर भी ख़त्म हुआ है। ईरान ने इसका फिर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त नहीं की है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि तेहरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं की है, ताहम उसने एक इलाकाई सालिस की जानिब से ईरान का दौरा करने और ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर बातचीत करने की दरख्वास्त को कबूल किया। इस्माइल बकाई ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए अभी सिर्फ 21 या 22 दिन ही गुजरे हैं और अमेरिका ने सरसे के दौरान मुसलसल उसकी मुख्तलिफ शिकों की खिलाफ वर्जी की है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि बुध और जुमेरात के वाक़यात इस याददाश्त की पहली और दूसरी शिकों की वाज़ेह खिलाफ वर्जी थे और ईरानी तेल की फ़रोग़ के लाइसेंस की मनसूखी ने भी इसकी एक और शिक की संगीन खिलाफ वर्जी की है। अब आहिस्ता आहिस्ता प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो नैरेटिव को बदलते भी जा रहे हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ाते भी जा रहे हैं। उन्होंने डायरेक्टली ईरान पर इस बात का इल्ज़ाम लगा दिया है कि ईरान उन्हें रास्ते से हटाना चाहता है, असैसिनेट करना चाहता है। The life of a president is very dangerous. It's a very dangerous profession. I'm number one on the kill list for Iran. I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it. There was another list came out yesterday and I'm number one on, I like being number one on TikTok better, but I'm number one on the list. और अगर ईरान ने ऐसी कोई हरकत की, प्रेसिडेंट ट्रंप पे अटैक किया, तो फिर क्या होगा? इसका भी ट्रूथ सोशल पे उन्होंने जवाब पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हज़ारों ऐसे मिसाइल ईरान पे दाग दिए जाएंगे और फिर उसके बाद ये मामला रुकने वाला नहीं है। फिर दूसरी जानिब हमने देखा है कि ईरान की जानिब से भी ट्वीट्स मज़ीद सख्त से सख्त हो रही हैं। जो वालिद के जनाजे के बाद मुश्तबा खामनाई ने एक बड़ा सख्त पैगाम दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि शहीद रहनुमा और गुज़श्ता 2 जंगों के शोदा के खून का बदला जो है वो कातलों से लेना चाहते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरानी अवाम के दुश्मनों से शोदा के खून का इंतकाम लेना बिल्कुल यकीनी है और इंतकाम का मुतालबा पूरी कौम का है, जिसे हर सूरत में पूरा किया जाएगा। और जब तक ये होगा नहीं, कातलों की तभी मौत नहीं होगी और मुजरिमों का जो उनसे डील नहीं किया जाएगा, तो फिर ये मामला कभी रुकेगा नहीं। अब इशू ये है कि अबनाए हॉर्मुज़, जैसे हम पहले भी अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ डिस्कशंस में कहते रहे हैं कि ये इशू सेटल नहीं हुआ है। दोनों अतराफ़ ने एक बेसिक गुफ्तगू तो की है, लेकिन दोनों की एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं और ऐसा ही फिर अल जज़ीरा रिपोर्ट भी कर रहा है। अल जज़ीरा में एक आर्टिकल के मुताबिक मंगल के रोज़ 2 ऑयल टैंकरों को अबनाए हॉर्मुज़ से गुजरते हुए ओमानी समंदरी हदूद से मुतालिक एक रास्ते में हमले का निशाना बनाया गया और खलीजी ममालिक ने इन हमलों की सख्त मजम्मत की और इनका इल्ज़ाम ईरान पर आयद किया। इसके बाद अमेरिका ने ईरानी सरजमीन पर हमले किए हैं, जिसके जवाब में तेहरान ने बहरीन और कुवैत को निशाना बनाया है। अमेरिकी सदर ने अब कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाली मफाहमत की याददाश्त ख़त्म समझी जाएगी। ताज़ा कशीदगी इस बात को जाहिर करती है कि आबना हॉर्मुज़ 28 फरवरी से शुरू होने वाली अमेरिका इसराइल जंग और ईरान के दरमियान तनाज़े का मरकज़ी मसला बन चुकी है। आबना हॉर्मुज़ के मुस्तकबिल से मुतालिक इख्तलाफात अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में सबसे मुश्किल मसला साबित हुए हैं, जबकि ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मामलात को फ़िलहाल एक तरफ रख दिया गया है। तेहरान के लिए आबना हॉर्मुज़ का इस वक्त सबसे मजबूत हथियार है। जंग शुरू होने के बाद से ईरानी अफवाज ने आबनाए हॉर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाई, बहरी जहाज़ों पर हमले किए और उसी गुजरगाह से होने वाली बहरी आमदोरफ्त में तकरीबन 95% कमी की गई है। 22 जून को अमरीकी महकमा ख़जाना की जानिब से जारी किया गया 60 रोज़ा इजाज़तनामा, जिसके तहत ईरान को 21 अगस्त तक आलमी मार्केट की कीमतों पर तेल फ़रोख्त करने की इजाज़त दी गई थी, मंगल के हमलों के बाद अब वापस ले लिया गया है। यही वो मुआशी पस मंज़र है जिसमें ईरान आबनाए हॉर्मुज़ पर मुश्तरका इख्तियार का मुतालबा कर रहा है और वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों पर ट्रांजिट फीस या सर्विस चार्जेस के निज़ाम की तजवीज़ पेश कर रहा है। वाशिंगटन ने वाज़ेह कर दिया है कि आबनाए हॉर्मुज़ सिर्फ ईरान की मिल्कियत नहीं बल्कि एक अहम बैनुल अक़वामी बहरी रास्ता है।
اس لیے ایران وہاں سے گزرنے والے جہازوں پر اپنی مرضی کی فیس عائد نہیں کر سکتا ہے۔ تہران کے لیے تنازع دراصل ٹول سے حاصل ہونے والی آمدنی کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ رقم اس کی تیل کی آمدنی کے مقابلے میں بہت معمولی ہوگی۔ اصل معاملہ اس اہم بحری گزرگاہ پر خود مختاری کے دعوے کو مضبوط کرنے کا ہے، خاص طور پر اس وقت جب پابندیوں میں نرمی اور منجمد اثاثوں کی واپسی جیسے معاملات پر مذاکرات ہو رہے ہیں۔ آبنۂ ہرمز ایران کے پاس دباؤ ڈالنے کا واحد حقیقی راستہ سمجھا جا رہا ہے۔ پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ جوہر سلیم صاحب موجود ہیں، سابق سیکرٹری خارجہ رہ چکے ہیں، کامران یوسف صاحب موجود ہیں، تجزیہ کار سینئر صحافی ماہر بین الاقوامی امور کے۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا۔ کامران، کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف مذاکرات کے بارے میں بھی ایکسیوس رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے، اگلا مرحلہ ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ یہ سیز فائر وائلیشن، کیا ہم آگے گئے ہیں یا چند قدم پیچھے چلے گئے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ چند قدم پیچھے گئے ہیں، کیونکہ جو ایم او یو پر دستخط ہوئے تھے اور اس کے بعد دو ٹیکنیکل کے ادوار ہوئے تھے، ایک سوئٹزرلینڈ میں، اس کے بعد دوحہ میں، اور ایک پاز تھا ایران کے جو سابقہ سپریم لیڈر ہیں ان کی تدفین کی وجہ سے، اور توقع یہی کی جا رہی تھی کہ جب ان کی تدفین ہو جائے گی تو جو مذاکرات کا سلسلہ ہے دوبارہ بحال ہوگا، لیکن ان کی تدفین کے دوران ہی ہم نے دیکھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی، اور میرے خیال میں جب سے اسلام آباد ایم او یو پر دستخط ہوئے ہیں تو اس کے لیے یہ سب سے بڑا میرے خیال میں چیلنج تھا۔ لیکن اس میں کی جو فیکٹر ہے پچھلے 2 دنوں میں اگر آپ دیکھیں تو تھینکس ٹو آئی تھنک پاکستان اور قطر کی جو کوششیں ہیں، فی الحال آپ کو کم از کم بیانات کی حد تک تو ایک دوسرے پر الزامات نظر آ رہے ہیں، لیکن بیٹل گراؤنڈ کے اوپر کوئی پچھلے 2 دنوں میں کوئی بڑے واقعات نہیں ہوئے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ باوجود بیانات کے اور جو لیٹسٹ ایسکیلیشن اس ہفتے ہوئی ہے، سٹل میرا خیال ہے کہ ایران اور امریکہ بات چیت کا جو رستہ ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ایشو صرف یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کی اتنی زیادہ کمی ہے کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز والا معاملہ ہے، یہ تو میرے خیال میں ایک تو جنگ سے پہلے یہ ایشو تھا ہی نہیں، لیکن ایم او یو میں اگر آپ دیکھیں تو شاید باقی جو ایشوز ہیں وہ زیادہ کنٹینشس تھے، لیکن یہی جو ایک بنیادی ایشو اب اسٹریٹ آف ہرمز والا ہے، اسی پر یہ بات اب اٹک گئی ہے، اور لیٹس ہوپ کہ جو پہلے ایک خدشہ تھا کہ شاید لوگوں کا یہ خیال تھا، امریکی صدر ٹرمپ کے بیان کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ تو سیز فائر اب ختم ہو گئی ہے، کہ بالکل ہی تمام جو پروسیس ہے وہ کولیپس کر جائے گا۔ ایٹ لیسٹ جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے پچھلے 24 اور 48 گھنٹے کی کوششوں کی وجہ سے کم از کم وہ جو پروسیس ہے اسٹل انٹیکٹ ہے، شاید مے بی اٹ از ہینگنگ بائی تھریڈ، بٹ ابھی بھی وہ جو ڈپلومیٹک پروسیس ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ کوشش یہی ہو رہی ہے کہ وہ روڈ میپ جو طے کیا گیا تھا ایم او یو میں، اسلام آباد ایم او یو میں، اس کو کسی طریقے سے بحال کیا جائے، اور ایٹ لیسٹ جو بھی دونوں ملکوں کے ایشوز ہیں، بات چیت کا جو سلسلہ ہے وہ نہیں رکنا چاہیے۔ جوہر سلیم صاحب، جب دیکھا کہ جب میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہو رہا تھا تب لبنان کے ایشو کے اوپر معاملہ اڑا ہوا تھا، اب وہ فوکس شفٹ ہوا ہے آبنائے ہرمز کے اوپر، یہ گول پوسٹ شفٹ ہو رہی ہے دونوں اطراف سے، یا ظاہر سی بات ہے یہ ایشو ایسا ہے کہ اس پہ بار بار روڈ بلاکس آنے ہی ہیں؟ جی بالکل، کامران نے بھی بڑا اچھا احاطہ کیا۔ دیکھیں، اس پہ میں 2-3 چیزیں جو ہے نا پہلے ہی کہہ رہا تھا بار بار۔ ایک تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو ہے نا اس کو ٹیکنیکل ٹاکس کہا جا رہا ہے، لیکن یہ صرف ٹیکنیکل ٹاکس نہیں ہے، کیونکہ جو بالکل اہم ترین ایشوز ہیں وہ تو بھی ڈیسائیڈ ہونے ہیں سارے، اور ابھی تک جو ڈیسائیڈ ہوا ہے وہ سارا کچھ کنڈیشنل ہے، وہ کنڈیشنل اس چیز پہ ہے کہ باقی معاملات طے ہوں۔ ایک تو یہ تھا۔ دوسرا میں نے کہا تھا کہ ایسے مشکل اس میں مقامات آئیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ سارا پروسیس کولیپس کر گیا ہے، لیکن پھر اس کو جو ہے انٹرمیڈیریز جو ہیں وہ اس کو شاید ریسکیو کر لیں گے، اور پھر وہ اسی طرح چلتا رہے گا، اور یہ جو مقررہ وقت ہے اس سے بہت زیادہ چلے گا اگر بالکل کولیپس نہ کیا کہیں پہ۔ تو وہی ہو رہا ہے اس وقت۔ دیکھیں 2 چیزیں، لیبنن پہ تو اب ظاہر ہے کہ امریکہ نے کسی حد تک ان کی کچھ ریڈ لائنز تھیں، اسرائیل کو کچھ انہوں نے تھوڑی فلیکسیبلٹی بھی دی ہوئی تھی۔ ایک وہ بڑا بیلنسنگ ایکٹ رکھا ہوا تھا امریکہ نے کہ کچھ ایران کی بات بھی اس میں چل جائے، کچھ اسرائیل کی بھی چل جائے، کیونکہ ان کو اسرائیل کو بھی تو ساتھ لے کے چلنا تھا۔ اسرائیل تو جو ہے اس میں فریق تو ہے لیکن مذاکرات کی میز پہ تو نہیں تھا، تو اس کا بوجھ تو امریکہ کو اٹھانا تھا، تو اس وجہ سے وہ امریکہ کو اسی طرح سے کرنا پڑا، ایک ویل کیلیبریٹڈ جو ہے نا طریقے سے۔ لیکن یہ جو دوسرا مسئلہ تھا یہ زیادہ اہم ہے۔ اب اس میں ہے کیا اس وقت؟ اگین میں نے ایک چیز کہی تھی کہ یہ جو ان ملکوں کی داخلی سیاست ہے وہ اثر انداز ہوگی اس سارے پروسیس پہ، اور وہ ایران کی جو داخلی سیاست ہے خصوصاً، کیونکہ دیکھیں ایران میں کیا ہے، ایک تو ایک نیریٹو بلڈ کر دیا گیا کہ آبنائے ہرمز اب ہمارا ہے۔ اب وہ کسی بھی انٹرنیشنل لا کے تحت یا کسی بھی جو ہے نا کوئی اور کوئی ایسا جو ہے نا معاہدہ یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے تحت وہ یہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اس میں
ایک طرف وہ ہے تو دوسری طرف عمان ہے, ان کے ٹیریٹوریل واٹرز ایک طرف ہیں, دوسری طرف عمان کے ہیں, پھر باقی لٹرل اسٹیٹس بھی ہیں, یو اے بھی ہے, دوسرے بھی ہیں. تو وہ تو اب جس طرح دوسری اگر اسٹیٹس ہیں, اسٹیٹ آف ملاقہ جس طرح بہت اہم ہے, اس میں کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ جی روکا گیا ہو. اس میں ان ملکوں کا آپس میں معاہدہ ہے, لیکن وہ معاہدہ صرف اس حد تک ہے کہ اس کے انوائرمنٹل کنسرنز وہ دیکھیں گے, اس میں الٹا وہ پیسے لگاتے ہیں, اس کی نیویگیشن کو وہ کلیئر رکھیں گے, باقی چیزیں اس کو ایڈمنسٹر کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اچھا یہاں پہ اب کوشش اس چیز کی گئی کہ اس کو ایک لیوریج بنا لیں کہ یہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے, اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا وہ پورا جو معاہدہ ہے, باقی جو نیوکلیر ایشوز ہیں اور باقی ساری چیزوں اس پہ کنسیشنز لیں, وہ ایک تھا. دوسرا یہ تھا ایران کے اندر یہ بات ہوگی, دیکھیں انہوں نے تو ایک وہ اتھارٹی بنا لی, پرشین گلف اسٹیٹ اتھارٹی, کہ وہ مینیج کرے گی, جی فیس بھی لگائیں گے. اچھا جو فیس بائی دا وے وہ لے رہے تھے وہ اتنی کم بھی نہیں تھی. جب انہوں نے لینی شروع کی 2 ملین پر ٹینکر, تو اس سے جنگ سے پہلے تو 135 جہاز اور ٹینکر گزرتے تھے. اگر وہ فیس آپ مہینے کی لگائیں اور سال کی لگائیں تو $40 ارب بن سکتی تھی. تو اس لیے وہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں تھی. وہ بھی تھوڑا سی ایک چیز بیچ میں خواہش آ گئی فیس کی بھی. پھر تیسری چیز یہ آ گئی کہ اس سے ہمارا ایک مستقل اس ریجن پہ کنٹرول بھی رہے گا, بہت زیادہ اثر بھی رہے گا. لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے, یہ جو ہے نا لانگر ٹرم میں اس طرح نہیں ہو سکتا. اور وہ جو ایران اس لیے اس کی کوشش جو کر رہا ہے اس کی بہت زیادہ ریزسٹنس ہوگی. اور خاص طور پہ جو ریجنل سیٹ ہونی تھی, ہاں جو ریجنل دیگر جو پاورز ہیں وہ بھی ایران کے مکمل کنٹرول کے حق میں نہیں ہے. کوئی بھی نہیں مانے گا, امریکنز بھی نہیں مانیں گے, ریجنل بھی نہیں مانیں گے, دنیا بھی نہیں مانے گی, کوئی بھی نہیں مانے گا. لیکن ابھی اس میں صورتحال یہ ہے کہ جو اپنے جو حلیف ہیں وہ بھی نہیں مانیں گے. بالکل کامران, ابھی صورتحال یہ ہے کہ لگتا کبھی ہے کہ جیسے ایران کے اندر بھی جو ہاکس ہیں, جو کہ وہ کبھی ان کا وہ اوپینین, ان کا نظریہ ہمیں غالب نظر آ رہا ہے. ابھی ہم نے جو سپریم لیڈر کے جنازے کے مناظر بھی دیکھے, تو جو غم ہے, جو غصہ ہے, ایک پبلک ویو ہے وہاں پر, جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہاں پہ, لوگ انتقام کی باتیں کر رہے ہیں. وسیم وہاں سے اب رپورٹ کرتے رہے ہیں, وسیم بادامی. تو جو عوام کی جو ایکسپیکٹیشنز خود بھی سیٹ کی گئی ہیں ایران میں, اس کو وہ کیسے چینلائز کریں گے جی کہ بھائی ہم نے کوئی بیچ رستے میں آ کے اس کا ابنائے ہرمز کے حوالے سے کنٹرول نکالنا ہے؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے, اور میرے خیال میں جو ایران کے نئے سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنائی, آج ان کا جو بیان بھی سامنے آیا ہے تو اس میں کافی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ عوام کا تو یہی مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کے رابر کو شہید کیا ہے اور باقی لوگوں کی جانیں لی ہیں تو ان سے وہ بدلہ لیں, اور انہوں نے عہد کیا ہے کہ وہ بدلہ لیں گے. ظاہر ہے سمبلزم ہے, ریفلیکٹ کر رہے ہیں جو وہاں پہ پبلک اوپینین ہے. انفیکٹ یہ جو ابھی لیٹسٹ ایسکیلیشن ہوئی تھی, اس میں اس سے پہلے تو ایران کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردیاں رہی ہیں کہ امریکہ نے, اسرائیل نے زیادتی کی ہے, لیکن اس مرتبہ جب انہوں نے شپس کو نشانہ بنایا اسٹریٹ آف ہرمز میں, اور اس میں قطر کا LNG ٹینکر بھی شامل تھا, اور قطر وہ ملک ہے جس نے میزبانی بھی کی, ابھی بھی میڈیشن کروا رہا ہے. تو میری جو اپنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے, کل جو پرائم منسٹر شہباز شریف کی بھی ایران کے صدر سے ٹیلی فون پر بات ہوئی, تو اس میں ایران کو بھی کہا گیا ہے, ایڈوائز کیا گیا ہے پولائٹلی کہ آپ MOU جو سائن کیا گیا ہے اس پر عمل درآمد کریں اور تحمل کا مظاہرہ کریں. تو شاید ایران کی طرف سے بھی تھوڑی مس کیلکولیشن ہوئی ہے. اب کچھ ایسی خبریں امریکی میڈیا خیر رپورٹ کر رہا ہے کہ جو ایکشن لیا گیا تھا مے بی ایٹ دا ٹاپ اس کی آتھورائزیشن نہیں تھی, ایک آپ کہہ لیں کہ کہیں سے یہ لوکل لیول پر ایونٹ ہوا ہے. بٹ وٹ ایور مے بی دا کیس, اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں شاید ایران کی جو قیادت ہے اس کو لے کر کے امریکہ کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے کلیئرٹی نہیں ہے. اور خاص کر کے یہ جو ایک ہفتہ تقریبات یا نماز جنازہ کی جو بھی وہاں پر رہا سلسلہ, جس طرح سے لوگ وہاں پر نکلے لاکھوں کی تعداد میں, تو اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے یا موجودہ جو وہ لوگ جو امریکہ کے ساتھ ٹف سٹانس لینا چاہتے ہیں وہ مزید امبولڈنڈ ہوں گے. ایران ویسے ہی ٹف نیگوشیٹر ہے, اور میرا خیال ہے کہ مستقبل میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ ایران ولنگ ہوگا کہ امریکہ کو کس طرح کی کنسیشن دے. اور یہ میرے خیال میں بہت بڑا چیلنج امریکہ کو تو چھوڑ دیں, جو میڈیٹرز ہیں ان کے لیے بھی ہے. میڈیٹرز کے چیلنج کے حوالے سے ہی میں نے جوہر صاحب آپ سے اگلا سوال پوچھنا تھا, اور وہ یہ کہ پاکستان اس میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. ہم بڑے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک بڑے آکورڈ یا امبیرسنگ سچویشن میں چلے گئے جب یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے باوجود یہ سیز فائر وائلیشن ہوئی. دونوں طرف کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں, یہ آگے تو رول مزید مشکل ہوتا جائے گا اگر اس طرح سے چھوٹی چھوٹی ایشوز کے اوپر وائلیشنز ہوئی تو. جی میں اس کو امبیرسنگ تو نہیں کہوں گا, مطلب ہم تو وی شوڈ بی پراؤڈ آف واٹ وی اکمپلش, وہ تو پوری دنیا اس کی معترف ہے. دیکھیں ہم تو یہ تو بیسیکلی ہاں چیلنجنگ ہمارے لیے بہت زیادہ ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ابھی دیکھیں داخلی سیاست جس طرح میں نے کہا ایران کی, امریکہ کے اندر بھی وہاں پہ بھی بہت سی آوازیں ہیں اس معاہدے کے خلاف, وہ جو ہے نا ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی اور باہر بھی, اور پھر اسرائیل کا جو اسپوائلر کا رول ہے وہاں پہ ان کی جو داخلی سیاست ہے وہ بھی
اور جو نیتنیاہو کے پرسنل انٹرسٹ ہیں وہ بھی, اور اسرائیل کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ بھی. تو یہ سارے مل کے جو ہے ایک بہت ہی کمپلیکس سچویشن کریٹ کرتے ہیں. لیکن دیکھیں ابھی تو خیر جو سب سے مشکل جو معاملات آنے تھے نیوکلیر کے وہ تو بھی ڈسکس ہی نہیں ہوئے. یہ تو شروع میں ایک ٹون اور ٹینر سیٹ ہو رہا تھا, تو اس میں اتنی زیادہ مشکلات آئی ہیں جو خیر میرے لیے ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھی, کیونکہ جو ایران کے اندر نیریٹو بلڈ ہو رہا تھا ایک جو ہے, اور جس طرح ابھی ایک بالکل یہ صحیح کہا, میں تو یہ کہتا رہا ہوں کہ ایران میں دیکھیں ہو کیا رہا ہے اس وقت, بلکہ جس وقت سارے مبصرین یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی وہاں پہ ایک کنسنسس ہے, اس وقت میں کہہ رہا تھا کہ نہیں وہاں پہ ایک کشمکش ہے ہارڈ لائنرز اور پریگمیٹسٹ کے بیچ میں, اور وہ اس میں صاف ہے, ایون وہ صف بندی بھی بڑی کلیئر ہے. ایک طرف پزشکیان ہے اور عراقچی ہیں, اور میں بھی کالباف کہیں بیچ میں ہے, دوسری طرف جو ہے نا باقر ذوالقدر ہیں, دوسری طرف جو ہے نا واحدی ہیں. پھر اس کے بعد ابھی ان کے بھی سٹانس جو ہے جو سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنہئی وہ بھی ذرا تھوڑا سخت ہے, بلکہ انہوں نے تو شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ میں تو اس معاہدے کے حق میں ہی نہیں تھا, یہ تو پزشکیان چاہتے ہیں تو اس لیے میں کر رہا ہوں اس کو. تو بات یہ ہے کہ اس وقت پھر یہ جس طرح ریونج کی آوازیں وہاں پہ اٹھ رہی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ چیز کہ جی وہ دیکھیں پاور ویکیوم ہے وہاں پہ, ایک ڈفرینٹ جو پاور سینٹرز ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی جو سچویشن ہے اس سے فائدہ اٹھا کے اپنی پاور بڑھائیں. اور اس میں کیونکہ جب علی خامنہئی زندہ تھے تو ان کی اس وقت ساری چیزیں جو ہے نا ان کے فائنل وائس ہوتی تھی, ان کا فائنل ڈیسیشن ہوتا تھا. ابھی اس طرح کی سچویشن نہیں ہے, اتنی اسٹریم لائن ڈیسیشن میکنگ نہیں ہے, تو اس میں بالکل ممکن ہے کہ IRG سے نے کر دیا ہو اور جو ہے نا بہت زیادہ ویل تھاٹ آؤٹ ایکشنز نہ ہوں, یہ ایک دم ہو. لیکن دیکھیں ان کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ پروفاؤنڈ ہے. تو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ معاہدہ جو MOU ہوا ہے اس کی ٹرمز فیوریبل ہے ایران کے لیے, اور میرا خیال ہے کہ ایران کے انٹرسٹ میں ہوگا, اور جس طرح کہ امریکہ کے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ یہ پیس پروسیس کو بالکل بریک نہ کرنے دیں, یہ کلیپس نہ کرے, کیونکہ اس میں سب سے زیادہ ان دونوں کو نقصان ہوگا. اور خصوصاً دیکھیں اگر ایران جو ہے امریکنز بومبنگ دوبارہ کرتے ہیں, ایران اٹیک کرتا ہے, کس پہ کرتا ہے؟ وہ مسلمان ملکوں پہ ہی کر رہے ہیں نا. صحیح بات ہے. انہوں نے اس سے پہلے بھی 85% جو ان کے میزلز گرے ہیں, جو ان کے پروجیکٹائلز گرے ہیں, وہ تو مسلمان ملکوں پہ ہی گرے ہیں. قطر پہ گرے ہیں, بحرین پہ گرے ہیں, UAE پہ گرے ہیں, سعودی تک پہ گرے ہیں. صحیح. تو اس لیے اس میں تو اسرائیل کو بہت خوش ہوگا کہ جی وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ آپس میں لڑیں. چلیں امید کرتے ہیں سر کہ ہم اس پہ کئی مہینوں سے باتیں کر رہے ہیں, کئی ہفتوں سے گفتگو کر رہے ہیں, سینیٹری پریویل کرے, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تک ہم پہنچے, سیز فائر تک پہنچے, اب اس سے آگے جو یہ چھوٹے چھوٹے روڈ بلاکس اس کے ہوتے ہوئے بھی سینیٹری پریویل کرے. بہت شکریہ دونوں حضرات کا. جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ, کامران یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پیٹرولیم لیوی کی مد میں حکومت ہم سے ٹیکس کے لیے جا رہی ہے اور پیٹرول کی قیمت بڑھاتی جا رہی ہے, حالانکہ عالمی مارکیٹ میں فی الحال اس طرح سے قیمتیں نہیں بڑھ رہی. وجہ کیا ہے جی؟ بریک کے بس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جب سے ایران اور امریکہ کی جنگ شروع ہوئی ہے تب سے پیٹرول کی قیمتیں دنیا بھر میں بڑی ہیں, کبھی بڑھتی ہیں کبھی کم ہوتی ہیں, لیکن پاکستانی عوام کا فی الحال جو ہے کوئی ریلیف دور دور تک ہمیں نظر آتا نہیں ہے. کل رات پھر حکومت نے قیمتیں بڑھائی ہیں. کتنی قیمتیں بڑھائی ہیں؟ حکومتی نوٹیفیکیشن کے مطابق 13 روپے 80 پیسے ڈیزل کی قیمت اور پیٹرول کی قیمت میں 13 روپے 18 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے. تیل کی قیمت کے انٹرنیشنل مارکیٹ کی قیمتوں کے ساتھ جو کوریلیشن ہے وہ ہم سب سمجھتے ہیں, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن جو اگلا فیکٹر ہے جو اس معاملے کو مزید کمپلیکیٹڈ بناتا ہے وہ لیوی کی اپلیکیشن ہے, اور جس کے اوپر زیادہ تر سب سے بڑا اعتراض اٹھتا ہے. اس حوالے سے پاکستان کے جو دو اہم جو اکانومی سے ریلیٹڈ رپورٹرز ہیں انہوں نے مختلف سٹوریز کی ہیں, مختلف سوالات اٹھائے ہیں. سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں یہ خلیق کیانی صاحب کی جو کہانی ہے کہ بھئی کیوں یہ لیوی لگ رہی ہے. اس کو پہلے ایکسپلین کرنے سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب نے جو اس لیوی کے حوالے سے ایکسپلین کیا ہے, پہلے آپ کو ہم وہ بتاتے ہیں. اس وقت 80 روپیہ آپ دے رہے ہیں پیٹرول کے ہر لیٹر پہ لیوی قیمت میں, اور 20 روپے سے زیادہ دے رہے ہیں آپ ڈیوٹی قیمت میں. جو آپ 315 روپے کا پیٹرول لیتے ہیں اس میں تقریباً 100 روپے سے زیادہ آپ جو ہے وہ لیوی اور کسٹم ڈیوٹی قیمت میں لیتے ہیں. تو حکومت کو پیٹرول آپ خریدتے ہیں اس میں 1/3 جو پیسہ ہے وہ حکومت کو جاتا ہے. تو اگر حکومت یہ کہے کہ پیٹرول اس لیے مہنگا ہو رہا ہے کہ دنیا بھر میں پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو یہ بات مناسب نہیں ہے. اور یہ پیسے کی جو بریک ڈاؤن ہے بڑے اچھے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے خلیق کیانی صاحب نے اپنی سٹوری میں. وہ کیا کہتے ہیں کہ رواں سال مارچ کے پہلے ہفتے میں پیٹرول کی قیمت 267 روپے تھی فی لیٹر تھی, جو مسلسل اضافے کے بعد 3 اپریل کو 458 روپیز 41 پیسہ فی لیٹر کی بلند ترین سطح تک پہنچ گئی تھی. ایران امریکہ جنگ کے آغاز میں 28 فروری کو ڈیزل کی قیمت 281 روپے فی لیٹر تھی, جو مسلسل اضافے کے بعد 3 اپریل کو 520 روپے 35 پیسے فی
लीटर तक पहुंच गई थी। हुकूमत 1 लीटर हाई स्पीड डीजल पर तकरीबन 80 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम लेवी, 5 रुपये फ़ी लीटर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी, 16 रुपये फ़ी लीटर कस्टम ड्यूटीज़ के अलावा इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन भी वसूल कर रही है। इसी तरह हुकूमत डीजल पर मजमूई तौर पर तकरीबन 101 रुपये फ़ी लीटर मुख्तलिफ टैक्सों और महसूलात की मद में वसूल कर रही है, जबकि 1 लीटर पेट्रोल पर हुकूमत तकरीबन 70 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम लेवी, 5 रुपये फ़ी लीटर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी, 20 रुपये फ़ी लीटर कस्टम्स ड्यूटी वसूल कर रही है। इस तरह पेट्रोल पर हुकूमत की मजमूई वसूली तकरीबन 95 रुपये फ़ी लीटर बनती है। इसके अलावा जो और मज़ीद सवाल आते हैं, शहबाज राना साहब ने बड़े दिलचस्प वो उठाए हैं। वो क्या पूछ रहे हैं जी कि हुकूमत के लिए अभी मौक़िफ़ बरकरार रखना मुश्किल होता जा रहा है कि पेट्रोल पर 80 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखी जाए। दरअसल पेट्रोलियम लेवी इसलिए मुतारिफ़ कराई गई थी कि पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% GST की जगह इससे रकम वसूल की जाए। इसका मकसद ये था कि ये रकम सूबों के साथ तकसीम ना करना पड़े, क्योंकि GST की वसूली आइन के तहत सूबों में तकसीम की जाती है, जबकि पेट्रोलियम लेवी नहीं। अगर आज भी हुकूमत सिर्फ 18% GST के बराबर टैक्स वसूल करती तो पेट्रोलियम लेवी तकरीबन 41 रुपये फ़ी लीटर बनती, लेकिन इस वक्त आवाम से 80 रुपये फ़ी लीटर वसूल किए जा रहे हैं। यानी हुकूमत हर लीटर पर तकरीबन 40 रुपये इजाफी वसूल कर रही है, जिसमें हालिया इजाफा भी शामिल है। अगर सिर्फ GST के बराबर टैक्स लिया जाए तो आज पेट्रोल की कीमत तकरीबन 270 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत तकरीबन 293 रुपये फ़ी लीटर हो सकती थी। असल सवाल ये है कि क्या हुकूमत अवाम पर इसलिए इजाफी बोझ डाल रही है कि वो 18वीं आईनी तरमीम के बाद भी ऐसे शोबों पर अखराजात कर रही है जो बुनियादी तौर पर सूबों की जिम्मेदारी है। इन अखराजात में कमी करने की बजाय हुकूमत बिलवास्ता टैक्स बढ़ाकर इसका बोझ अवाम पर डाल रही है। इसके साथ एक अहम आईनी सवाल भी पैदा होता है, क्या कौमी असम्बली हुकूमत को ये इख्तियार दे सकती है कि वो पेट्रोलियम लेवी की शरह जितनी चाहे बढ़ा दे, जबकि इसकी कोई ज़्यादा से ज़्यादा हद मुकर्रर ना की गई हो। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के शहबाज राना साहब हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। शहबाज राना साहब, आपसे इसलिए मैं आगाज़ करना चाहती हूँ ताकि हम लोगों को ये सवाल लोगों का है, सबसे बड़ी बात तो कहते हैं जी कि जब पेट्रोलियम की कीमत बाहर बढ़ती है तो हम फ़ौरन बढ़ा देते हैं, लेकिन जब कम होती है तो उसको हम वापस कम करते करते उतना रिलीफ लोगों को नहीं देते। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह भी लेवी है? जी बहुत शुक्रिया बिस्मारी, आपने बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी। देखिए मैं तो बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ, जब तेल की कीमतें ऊपर जाना शुरू हुई थी और हुकूमत को कीमतें बढ़ाना पड़ी तो आई वाज वन ऑफ दोज पीपल जो कह रहे थे कि हुकूमत के पास इतनी फिस्कल स्पेस नहीं है कि हुकूमत सब्सिडी दे, हुकूमत को की मजबूरी है कीमत बढ़ाना। और उसी वक्त जब ये बातें हो रही थी तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि जैसे ही आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होना शुरू होंगी तो हम तेल की कीमतें पाकिस्तान में कम करना शुरू कर देंगे। और यही बात अली परवेज़ मलिक साहब ने की, फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने की जी कि हम तेल की कीमतें कम करेंगे जैसे ही मंडी में कम हुई। तो आप पिछली तो जितने भी रद्दोबदल हुआ है उसको छोड़ दीजिए, कल का जो इंक्रीज़ आया है 13 रुपये से ज़्यादा का फ़ी लीटर पेट्रोल का, उस वक्त आलमी मंडी में जो इनकी अपनी हुकूमत की कैलकुलेशन है 74 पैसे फ़ी लीटर कमी हुई है। तो जब आलमी मंडी में 74 पैसे फ़ी लीटर कमी हुई है तो पाकिस्तान के अंदर क्या मंतक बनती है हुकूमत की कि वो लेवी को भी 10 रुपये बढ़ा दे और एक नया इन्होंने जो PSO की एक्सचेंज रेट की एडजस्टमेंट डाल दी है 4 रुपये 29 पैसे फ़ी लीटर। अब मुझे बताइए कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि इस वक्त जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल है, बल्कि ना सिर्फ स्टेबल है, रुपया मुस्तहकम हुआ है। जब रुपया मुस्तहकम हुआ है तो ये PSO के नाम पर ये 4 रुपये 29 पैसे फ़ी लीटर किस चक्कर में डालेंगे? तो ये जो कैलकुलेशन हो रही है जिस तरीके से, चाहे वो डीजल का मामला भी पहले सामने आया था, अब ये जो पेट्रोल के अंदर हो रहा है, लेवी को मुसलसल बढ़ाया जा रहा है और फिर उसके साथ ये एक्सचेंज रेट की एडजस्टमेंट भी डाल दी, तो आपने 13 रुपये फ़ी लीटर बगैर वजह के, बगैर आलमी मंडी की मंतक के हुकूमत ने बैठे बैठे उसकी कीमत बढ़ा दी है। तो ये जो चीज़ है, मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इसके ऊपर बिल्कुल एक वाज़ेह स्टेटमेंट देनी चाहिए। और अगर तो ये चीज़ ठीक है जो हुकूमत ने कल की, तो फिर जो पहले के जो 2 बयानात थे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से आए हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर की तरफ से आए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से आए हैं, वो फिर उनको मॉडिफाई कर लें, उनको वापस ले लें। राना साहब, चूँकि 2 मेरे प्रोग्राम में दोनों राना साहिबान, राना एहसान साहब, आपसे मेरा सवाल है कि इतनी जो मंतक की बात है ये शहबाज राना साहब को आप समझा नहीं पा रहे, आपकी हुकूमत समझा नहीं पा रही है, तो आम आवाम को क्या समझ में आएगी कि भाई उसकी कीमत क्यों बढ़ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जहाँ तक लेवी की बात है, लेवी तो बजट का हिस्सा है और पूरे साल का जो लेवी की कलेक्शन है उसका अहदाफ जो है वो बजट का पेपर का हिस्सा और वो टारगेट हमने सेट कर दिया।
اب اس کے علاوہ جو پرائس کے اندر فلکچویشن ہے اس پہ پیٹرولیم منسٹر نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ کوئی بھی جو ایک تو کروڈ آئل کی قیمتیں بے شک اگر عالمی منڈی میں کم ہوئی ہیں، جو ریفائنڈ پیٹرول ہے جس کے اوپر ہماری پرائسز بیس کرتی ہیں، ریفائنڈ ڈیزل جو ہے ان کی قیمتوں میں وہ اس طرح کوئی خاطر خواہ کمی نہیں آئی، اور جو آئی ہے وہ ہم نے ٹرانسفر کر دی ہے عوام کو۔ اب اس کے اندر ان کا علی پرویز صاحب نے یہ کہا ہے اور بالکل اس کے اوپر سٹینڈ کر رہے ہیں کہ جو ریلیف ہمیں عالمی منڈی میں لیوی کے علاوہ اور جو کسٹم ڈیوٹیز کے علاوہ جو پرائس اور جو مارجنز ہیں اس کے علاوہ جو ریمیننگ جو اماؤنٹ ہے اس کو بالکل ہم جو ایک ٹرانسپیرنٹ میکنزم ہے جو ہفتہ وار جس کے تحت پرائسز ریوائز ہوتی ہیں اس کے تحت اس کو ٹرانسفر کیا گیا، اور پرائسز اگر بڑھی ہیں تو وہ بھی اسی وجہ سے بڑھی ہیں کیونکہ پرائسز کی ایوریج جو ہے وہ بڑھی ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک ڈیٹیلڈ جو ورکنگ ہے وہ ہم بالکل شیئر کر دیں گے، کیونکہ اس کے اوپر پرائم منسٹر نے ایک ہائی پروفائل کمیٹی بنائی ہوئی ہے جو میک شور کر رہی ہے کہ اس پہ کام ٹرانسپیرنٹلی ہو رہا ہے، کوئی اس میں کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا موقف ہے، یہ آپ کی عالمی منڈی کا امپیکٹ جو ہے پرائسز کا وہ ابھی ٹرانسلیٹ ہوا ہے، اور جب کم ہوگی پرائسز تو وہ ہم اسی طرح جو ہے وہ عوام کو اس کو ٹرانسفر کریں گے، مائنس جو ہمارے لیوی کا ٹارگٹ لگایا ہوا ہے، جو ہمارے کسٹم ڈیوٹیز ہیں اور جو کاربن لیوی جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں لیکن رانا خان صاحب ایک بڑا اور اہم اینگل ہے جو مفتاح اسماعیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ بھی جو آئل کمپنیاں ہیں ان کے منافع کو بھی آپ لوگ مقدم رکھ رہے ہیں تاکہ ان کو زیادہ ڈز نہ پڑے، ان کے جو کارپوریٹس ہیں اس پہ فرق نہ پڑے، ان کو کوشن دینے کے لیے آپ یہ قیمتیں بڑھا۔ نہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے، کسی کو منافع نہیں دیا جا رہا، اور جو منافع کوٹ کیا جا رہا ہے پیٹرولیم کمپنیز کا کہ جی ان کے منافع ٹرپل ہو گئے یا ڈبل ہو گئے، اس میں آبویسلی ان کی انوینٹری کی پرائسز پچھلے سال یہ 30 جون تک بڑھتی رہی ہیں اور انہوں نے منافع اپنی انوینٹری پہ کیا ہوگا یا جو بھی وجوہات ہوں گی۔ یہ جو کوارٹر ہے اس کے اندر اب آبویسلی اب پرائسز گر رہی ہیں، تو یہ جو اگلے جو 2 کوارٹرز ہیں وہ اس میں ہمیں نظر آ جائے گا کہ ان کے منافع کہاں گئے، ان کو انوینٹری پہ لاس ہوگا، تو جو اگر انہوں نے گین کیا ہے وہ ریورس ہو جائے گا، کوئی بینیفٹ نہیں دیا جا رہا۔ یہ پیٹرولیم منسٹر نے کیٹیگورکلی کہا ہے کہ ہم پرائسز کو بالکل ٹرانسفر کر رہے ہیں ٹو دا کنزیومر، اگر کم ہوتی ہیں تو کم کرتے ہیں، اگر بڑھتی ہیں تو ہم بڑھا دیتے ہیں، اور یہ ہفتہ وار ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو رہی ہے، اور یہ اس کی ورکنگ بھی جلد جو ہے وہ شیئر کر دی جائے گی جو لوگ رپورٹ کر رہے ہیں ان معاملوں کی۔ شہباز صاحب کہ آپ کو حکومتی جو جواب ہے اس سے کچھ اطمینان ہوا ہے؟ پہلے تو یہ ذرا پیٹرولیم کمپنیوں کے منافع والی بات کلیئرفائی کر دیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب سابق وزیر خزانہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پورے میکنزم کو سمجھتا ہوں، چونکہ ان کا منافع کم ہو رہا تھا اس لیے قیمتیں بڑھا کر ان کو فائدہ دیا گیا، ایک بات یہ۔ دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ایوریجز نکالے ہیں تو 13 روپے جائز بڑھتی تھی، وہ آپ کو مزید اور بریک ڈاؤن دے دیں گے جب آپ اگر ان سے مزید سوال پوچھیں گے حکومت سے۔ تو دیکھیں مصباحیہ، جہاں تک تو یہ جو ایشو ہے نا یہ آئل ریفائنریز والا، وہ ہے اس کا ڈیزل کا، کیونکہ جو باہر سے کروڈ آئل آ رہا ہے اس کا تقریباً 70% یہاں پہ ریفائن ہو رہا ہے، تو یہیں سے ریفائن ہو کے آگے مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے۔ تو یہ ایشو پہلے بھی ریز ہوا تھا، اور اس وقت حکومت نے ان کمپنیز کی مرضی کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے وہ جو فارمولا تھا اس کو ریورس کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ جو پرائس تھی 521 روپے فی لیٹر سے کم ہو کے وہ پھر نیچے آ گئی تھی۔ تو وہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو ایک کرٹیسزم آ رہا ہے جس کی طرف مفتاح اسماعیل صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر باہر سے کروڈ لا کے پاکستان میں ریفائن کر کے آپ بیچتے ہو تو آپ انٹرنیشنل جو فنش پروڈکٹ ہے ڈیزل کی اس کی قیمت آپ پاکستان سے کیوں چارج کر رہے ہو؟ آپ اتنی ہی فنش پروڈکٹ کی قیمت چارج کرو جتنا باہر سے پی ایس او ڈیزل لے کے آتا ہے، جو یہاں سے ریفائن ہو کے بکتا ہے تو آپ اس کو لوکل مارکیٹ میں دو۔ تو یہ ان کی بات جائز ہے، اس کے اوپر حکومت نے کچھ عرصہ عمل بھی کیا تھا، وہ ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ تھا، وہ تو چیز اپنی جگہ پہ ہے، اور اس کو اب ناٹ دی انرجی ایکسپرٹ لیکن اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اب حکومت کا اس کے اوپر کیا موقف؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم کنسسٹنسی چاہ رہے ہیں، پروٹیکشن چاہ رہے ہیں، ان کو دینا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آگے ان سے ہم نے انویسٹمنٹس بھی کروانی ہے، ریفائنریز کو اپ گریڈ کرانا ہے، وہ ایک لمبی کہانی ہے، وہ چلی جا رہی ہے۔ جو ایشو ہے نا یہ ابھی جو رانا احسان صاحب کہہ رہے تھے جو پیٹرولیم لیوی والا، فرینکلی اب میں اس کو نہیں مانتا۔ اچھا، پچھلے سال اس کی مجبوری تھی، ہم بالکل پھنسے ہوئے تھے آئی ایم ایف کے اندر، اور آپ کو یاد ہے کہ یہ جو انہوں نے ٹیکسز اتنے زیادہ کر دیے تھے کہ کلیکشن جو پیٹرولیم لیوی کی پچھلے سال میں وہ ہدف سے زیادہ ہو رہی تھی۔ یہ وجہ تھی کہ لیوی کو یہ پھر 66 روپے پہ لیٹر پہ لے گئے۔ آپ کل ہی ایشیائی ترقیاتی بینک کی جو رپورٹ چھپی ہے،
اب پاکستان دنیا کا کیسا ملک ہے, کیا یہ ایسا یونیک ملک ہے کہ جہاں پہ سارا جو مڈل ایسٹ کے کانفلکٹ کا امپیکٹ ہے وہ پاکستان کے اندر آ رہا ہے؟ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے خطے کے ممالک کے پروجیکٹڈ انفلیشن کے ریٹ دیے ہیں, اس میں پاکستان سیکنڈ ہائیسٹ ہے ریٹ انفلیشن کا 8.3% کا, آفٹر بنگلہ دیش جس کا 8.8 ہے. انڈیا کا جس کے ہمارے وزراء مذاق اڑاتے رہے, ہمارے لوگ بھی مذاق اڑاتے رہے کہ وہاں پہ پیٹرول کی ڈیزل کے لیے لمبی لائنیں لگ گئی, ایل پی جی کی شارٹیج ہو گئی, وہاں پہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا, واقعی ہوا, اس کی فوٹیجز وہاں سے آ رہی تھیں, وہاں پہ لوگوں نے ایک دوسرے کو مارا بھی پیٹرول پمپس کے اوپر. لیکن انڈیا کا جو پروجیکٹڈ انفلیشن ریٹ ہے وہ 4% کیوں ہے؟ کیا جو جنگ ہے ساری مڈل ایسٹ کی وہ پاکستان کے لیے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ حکومت نے ایک طرف تو عالمی منڈی سے کی جو قیمتیں تھی وہ عوام سے ریکور کی, جس کو میں بھی سپورٹ کرتا ہوں, کرنی چاہیے. دوسرا انہوں نے اپنے ریونیوز بڑھائے, بجائے کہ خرچے کم کرنے کے ریونیوز کی طرف چلے گئے. اسی بجٹ کے دنوں میں بجٹ پاس ہونے سے پہلے علی پرویز ملک کی وزارت نے ایک خط لکھا وزیر خزانہ صاحب کو کہ جناب یہ جو 1700 ارب روپے کا آپ ہدف رکھنے جا رہے ہیں یہ مت رکھیں, آپ 1000 ارب روپے کا کلیکشن کا اگلے سال کا ہدف رکھیں. ایک بات دوسرا کا جی آپ 80 روپے پہ بھی نہ رکھیں, اس کو 50 روپے فی لیٹر لیوی کے اوپر لے کے جائے. یہ تو ایک وفاقی وزیر بجٹ سے پہلے خود کہہ رہے ہیں وزارت کو, میری آپ کی یا مفتاح اسماعیل کی تو بات ہی نہیں ہے. تو اس وقت عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بہت کمزور ہو گئی ہیں, وہ اس طریقے سے ان ایشو کو جو جینوئن ایشوز جو عوام کی ایشوز ہیں ان کو ایجیٹیٹ نہیں کر پا رہی. تو حکومت کو ایک فری ہینڈ ملا ہوا ہے, اور جو پی ٹی آئی نے بائیک آؤٹ کیا ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز کا بھی, پارلیمنٹری پروسیڈنگز کا بھی, اس کا بھی حکومت کو ایک فری ہینڈ مل گیا ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی اور نو لیگ اندر بیٹھ کے جو بل ہوتا ہے اس پہ طے کر لیتے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹی میں آتا ہے اور سم ٹائمز بغیر ریڈنگ کے بھی پاس ہو جاتا ہے. تو جب یہ سارا سسٹم اس طریقے سے پولیٹیکلی کمپرومائز ہوا تو حکومت اس کا ایک انڈیو ایڈوانٹیج لے رہی ہے, اور ان جگہوں پہ جا کے عوام کے اوپر بوجھ ڈال رہی ہے جس کے اوپر بوجھ ڈالنا بنتا نہیں ہے. رانا احسان صاحب تھرو آؤٹ جو ہے وہ نفی میں سر بھی لاتے رہے, لیکن میرا بھی اس پہ سوال ہے رانا صاحب, جو 1700 ارب کا آپ نے ٹیکس کا ریونیو رکھا ہے وہ پھر ہم سے لیویز لے کر ہی آپ نے اس کو پورا کرنا ہے, کیونکہ ویسے تو آپ کا ٹیکس نیٹ بڑھ نہیں رہا جس طریقے سے ایٹ لیسٹ 4 سال سے حکومت کوشش کرنے کا کلیمز کر رہی ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں ڈیزل کے حوالے سے کہ لوکلی ڈیزل 70% ریفائن ہوتا ہے تو اس کی قیمت کم ہونی چاہیے انٹرنیشنل سے. یہ جو موقف مفتاح اسماعیل کا ہے یا ابھی شہباز رانا بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, دیکھیں سب لوگ یہی لوگ اور جو ہمارے اکنامک ایکسپرٹس مانے جاتے ہیں جس میں محمد زبیر صاحب اور تنقید کرتے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب, وہ ہمیں یہی درس دیتے ہیں کہ آپ کا آٹا ہو, چینی ہو, آپ ان سارے چیزوں کو ڈی ریگولیٹ کریں اور آپ انٹرنیشنل پرائسز پہ آ جائیں, اوپن ایکسپورٹ ہو. اور یہاں وہ اپنی لاجک کیونکہ سیاسی بیان بازی کرنی ہے تو وہ چینج کر لیتے ہیں کہ جو ڈی ریگولیٹڈ سیکٹر ہے پیٹرولیم کا اس کو آپ ریگولیٹ کرنا شروع کر دیں اور پرائسز ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل میں فرق ڈال دیں. تو جو ادارہ آپ نے فائنلی اس میں کوئی ڈی ریگولیشن ہے اور مزید ہونی چاہیے, اس کو آپ ریورسل کی طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ لے جائیں تاکہ اس کی گروتھ ہیمپر ہو. تو یہ میں اس لاجک سے بلیو نہیں کرتا. اگر آپ نے ایک سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کیا ہوا ہے تو لیٹ اٹ بی, پرائس فلکچویشنز ہوتی ہیں, یہ ایک وار سیناریو ہے, لیکن لانگ ٹرم میں اس کے بینیفٹ یہی ہے کہ یہ ڈی ریگولیٹڈ رہیں, جو پرائسز ہیں یہ انٹرنیشنل پرائسز کے اوپر ہی چلیں. اس سے آپ کا ڈومیسٹک جو ریفائنریز ہیں وہ گرو کریں گی اور ملک میں آج ترقی لے کے آئیں گی. نمبر 1 دیکھیں. نمبر 2 جو آپ نے 1700 ارب کی بات کی, یہ دیکھیں یہ ہر دفعہ جب ہر ہفتے بعد پرائسز بڑھیں گی یا کم ہوگی تو ہم اس کے اوپر دوبارہ آ جائیں کہ جی یہ 1700 ارب آپ لیوی کیوں لے رہے ہیں. یہ تو ہم نے بجٹ کا حصہ ہے, ہم نے پورے سال کا پلان دے دیا, اور بالکل یہ درست بات ہے کہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی لو ہے. ہم نے اس کو 8% سے پی ایم ایل این نے شہباز شریف پرائم منسٹر شہباز شریف نے اس کو 10% سے اوپر لے کے گئے ہیں. ہمارا ہدف ہے کہ ہم اپنے ٹینیور پہ 13.5% کریں گے. بالکل وفاق کو جو ہے وہ ریونیوز کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے اخراجات کم کرنے کی ضرورت بھی ہے, وہ بھی ہم کریں, اور یہ ریونیو جنریٹ کرنے کی بھی تب تک ضرورت ہے جب تک ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا ریشو بہتر نہیں ہوتا. ہم نے بجٹ کے بیلنس نہ ہوتا اگر اس میں 700 ارب کی کمی ہوتی, تو یا آپ پی ایس ڈی پی کم کرتے یا جو ریلیف آپ نے عوام کو ٹیکس کی شرح کی کمی کے اندر دی ہے وہ دیتے ہوئے آپ کو پرابلم ہوتے. تو آبویسلی ہم ایک پرائمری سرپلس بھی دے رہے ہیں, ہم فسکل ڈیفیسٹ کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں. تو یہ 1700 ارب کا جو ہدف ہے یہ امپورٹنٹ ہدف ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ پیٹرولیم کے پروڈکٹس کو مہنگا کر رہا ہے. اور دیکھیں جب آپ ایک ملک کے اندر پیٹرولیم پروڈکٹس کو امپورٹ کرتے ہیں تو اگر ان کی پرائسز کم رہیں گی تو ہمارا امپورٹ بل پہلے ہی اسٹریچڈ ہے. ایک اور میں لاجک آپ کو دیتا ہوں کہ ہم نے صرف 0.5% گروتھ کی ہے
پچھلے سال کے بنسبت. پچھلے سال گروتھ 3.2% تھی, اس سال 3.7% ہے, لیکن اس آدھے % گروتھ سے آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ اس میں $8 ارب کا اضافہ ہوا ہے. تو ہم نے اس اینگل کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم پیٹرولیم پروڈکٹس کی امپورٹ کو بڑھانا نہیں چاہتے, اور اس کے اوپر اگر یہ لیوی ہے تو ایک وہ بھی اینگل ہے. تو بالکل دیکھیں, جہاں تک انفلیشن کی بات ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر تو یہ ایران کا معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے تو انٹرنیشنلی آئل کی پرائسز نیچے جائیں گی, اور اس پہ ہمیں انفلیشن کے اندر بھی جو ہے وہ سپیس ضرور ملے گی کمی کے اندر. اسپیس ملے گی شہباز صاحب. مجھے لگتا ہے کہ مڈل کلاس کی تو کمر اس ملک میں ٹوٹ ہی گئی ہے, تو یہ جو اسپیس ہے جس کی بات رانا احسان صاحب کر رہے ہیں آپٹمسٹکلی یہ ملے گی, یہ آپ کو ریکور ہوتی نظر آ رہی ہے اگر ایران کا معاملہ حل ہو؟ نہیں, اس کی وجہ ہے کہ یہ اسپیس نہیں, اگر دیکھیں ایران کا تو جیسے ابھی نمبرز بتا رہے ہیں نا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے نمبرز بتا رہے ہیں کہ ایران کی جنگ کے باوجود بھارت میں 4% انفلیشن ریٹ ہے پروجیکٹڈ, اور پاکستان میں 8.3% ہے. تو یہ ایران کی جنگ سے کم, اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے زیادہ انفلیشن ہے اس وقت. 2-3 باتیں کلیریفائی کرنا ضروری ہے. مفتاح اسماعیل صاحب یا زبیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ اپنا جواب خود دے سکتے ہیں, ایک پولیٹیشین کا دوسرے پولیٹیشین کو جواب ہے. میں صرف اس میں اتنا ایڈ کروں گا کہ اگر یہ جو ڈی ریگولیشن کی بات کی, پرنسپلی بات رانا صاحب ٹھیک کر رہے ہیں, بٹ اس میں اگر یہ اتنی ہی بری چیز تھی تو انہی ہی کی حکومت نے یہ جو ٹیمپریریلی یہ فارمولا ریورس کیوں کیا, اور ریورس کر کے 100 روپے فی لیٹر کا عوام کو فائدہ کیوں دیا؟ غلط تھا نا, اگر فائدہ دینا تو پھر غلط ہو گیا, کیونکہ آپ کی ڈی ریگولیشن کی پالیسی کے اگینسٹ چلے گی چیز. اچھا, وہ انہوں نے ریورس کیا, ٹیمپریریلی عوام کو ریلیف ملا جو ملنا چاہیے تھا, مل گیا, بٹ میں ان کی ڈی ریگولیشن کی آرگومنٹ کی بات کر رہا ہوں. تیسری چیز یہ کہ جو لیوی والی چیز ہے نا, یہ اگر تو جو انہوں نے ایک اور آرگومنٹ دیا جی کہ ماحول اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کی جو بات کر رہے ہیں, مقصد یہاں پہ کنزمپشن کو ڈسکریج کرنا نہیں ہے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ. اگر کنزمپشن کم ہو بھی جائے, کیونکہ آپ کا 1700 ارب روپے کا آپ نے ہدف لاک کر لیا IMF کے ساتھ, اگر کنزمپشن آپ کی کم ہو بھی جائے, لیوی کا ہدف حاصل نہیں ہوگا, تو یہ یقین مانے 80 روپے کو اور اوپر چلا جائے گا. کیونکہ ان کا مقصد کنزمپشن کم کرنا نہیں, آپ کی جیب سے ٹیکسز نکالنے ہیں. بالکل, مجھے یہاں پہ دوسرا, اگر یہ کنزمپشن کم کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, مجھے سیگمنٹ کو سمیٹنا کوئکلی اگر رانا احسان صاحب آپ جواب دے دیں تو تاکہ میں پھر اس کو وائنڈ اپ کروں. جی دیکھیں, بالکل گورنمنٹ نے پبلک پریشر میں اور پبلک کو ریلیف دینے کے لیے وہ لوکل جو ریفائنریز ہیں ان سے قیمت کم کروائی, لیکن یہ کوئی اس سیکٹر کے لیے وہ ہیلدی نہیں ہے. اور لانگ ٹرم اگر آپ نے پالیسی بنانی ہے تو وہ ڈی ریگولیشن کی ہی پالیسی کو میں تو سپورٹ کرتا ہوں. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ 1700, دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارا بجٹ نہیں بیلنس ہوتا جب تک ہم یہ چیزیں نہ کریں, اور اس کی میں نے آپ کو لاجک بھی بتا دی کہ ہم ٹیکس ٹو GDP کو بڑھا رہے ہیں. 2-2.5 سال بعد ہم جب چیزیں یہ اچیو کر لیں گے تو انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو کم کرنا ہے ہم نے, اور تب ہم بالکل کریں گے. بہت یہ پیٹرولیم لیوی بھی چلے سر, یہ ہم آن اسکرین آپ سب سے وعدہ لے ہیں. بہرحال بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, شہباز رحان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. تو پروگرام کے آخری حصے میں آج آبادی کا عالمی دن ہے, اور پاکستان کی جو پاپولیشن بوم ہے یہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ پھٹنے کی طرف بڑھ رہا ہے. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. آج 11 جولائی ہے, ورلڈ پاپولیشن ڈے, اور بڑھتی ہوئی آبادی پاکستان کے مسائل کے اگر ہم کہیں جڑوں میں سے ایک اہم ریزن ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اس ہفتے ایک جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وفاقی حکومت نے ایک نیشنل پاپولیشن کونسل کی تشکیل دی ہے, اور اس میں وزیر اعظم پاکستان بھی شامل ہیں, آرمی چیف بھی شامل ہیں, چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی شامل ہوں گے. اس کے علاوہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں, وزیر اعظم گلگت بلتستان بھی ہیں. تو ایک کمپریہنسو پالیسی کی اس وقت ملک کو ضرورت بھی ہے. لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے کچھ شیئر کریں ایسے فیکٹس بھی جو آپ کو بتائیں کہ اصل میں مسئلہ اتنا بڑا کیوں ہے اور ہم بار بار اس پہ بات کیوں کرتے ہیں. اقوام متحدہ کے اشتراک سے تیار ہونے والی ایک سرکاری رپورٹ کے مطابق اگلے 25 سال میں ہماری ملکی آبادی میں 62% اضافہ ہوگا, اور یہ 39 کروڑ تک پہنچ جائے گی, یعنی نیرلی 40 کروڑ, جن میں سے 25 کروڑ 60 لاکھ لوگ یعنی ہماری موجودہ آبادی کے برابر مارکیٹ میں نوکری تلاش کر رہے ہوں گے. صورتحال کی سنگینی یہ ہے کہ اگر پاپولیشن کنٹرول کے طریقے بھی استعمال کر لیے جائیں تب بھی 2050 تک ملکی آبادی میں 38 کروڑ 30 لاکھ تک اضافہ ہو جائے گا. آبادی کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے: بچوں کی تعداد, کام کرنے کی عمر کے افراد اور بزرگ شہری. رپورٹ کہتی ہے کہ اگر آبادی میں اضافے کو سست روی سے کنٹرول کیا گیا تو 2050 میں 39 کروڑ, اور اگر تیزی سے کنٹرول کیا گیا تو پھر یہ 37 کروڑ 20 لاکھ تک پہنچ جائے گی. ملک میں 18 سال سے کم عمر بچوں کی تعداد 11 کروڑ 8 لاکھ سے بڑھ کے 13 کروڑ 97 لاکھ, جبکہ ورکنگ ایج یعنی 15 سے 64 سال کی عمر کے لوگوں کی تعداد 13 کروڑ 52 لاکھ سے
25 करोड़ 54 लाख हो जाएगी। लोगों को मुलाजमतें देने के लिए मुल्क को इस वक्त 6 से 8% की पायदार मौशी तरक्की दरकार है, जबकि हमारी मौशी तरक्की की मौजूदा रफ्तार सिर्फ 3.5% है। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ डॉक्टर जमील अहमद चौधरी साहब मौजूद हैं, तकनीकी माहिर बराए आबादी ख़ानदानी मनसूबाबंदी, प्रोग्राम स्पेशलिस्ट हैं SRH बराए अक़वाम मुत्तहिदा पॉपुलेशन फ़ंड के। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को गिने सही से। क्या इस वक्त जो पाकिस्तान की आबादी है ये सब लोग फुली रजिस्टर्ड हैं, या अभी भी इनके जो नंबर्स हैं वो कुछ ऊपर नीचे हैं? हमारे पास हकीकी जो नंबर है वो एस्टिमेट है वो नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आपका UNFPA की तरफ से मुझे इनवाइट करने के लिए। देखें, आबादी में जो हेड काउंट है बेसिकली वो इसीलिए होता है कि जो जितने भी लोग आपके इस वक्त इन वन में भी गिवन पॉइंट इन टाइम मौजूद है उनको गिना जाए। और उनको गिना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आपको गिनती का पता होगा कि टोटल आपका टारगेट कितना है, और उसमें थे स्पेशली क्योंकि आबादी के डे की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का आपने जिक्र किया, आबादी में जो बढ़ती हुई आबादी, तो उसकी आबादी में बढ़ने की शरह से आपको उसी से पता चलेगा कि जब सेंसस होंगे, और 2 सेंसस के दरमियान हम देखते हैं कि इंटर सेंसस ग्रोथ इसमें कितनी हुई है। और इसीलिए जब आपको सेंसस में जब लोगों को काउंट करेंगे उसकी बेस पे आपको रिसोर्सेज का शेयर होगा कि किस प्रोविंस का कितना शेयर बनेगा। इसी में स्पेशली हमारा क्योंकि जो फैमिली प्लानिंग के वाले से जो चाइल्ड बेयरिंग एज की ख्वातीन होती हैं उसका नंबर हमें वहीं से मिलेगा कि कितनी इस वक्त ख्वातीन हैं जो इस चाइल्ड बेयरिंग एज में आ रही हैं, जिनके लिए हमें गवर्नमेंट को स्पेशली फैमिली प्लानिंग की इंफॉर्मेशन सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, उनको इंश्योर करने की ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली और थोड़ा सा देखें टेक्निकली सेंसस हमेशा कुछ जो कंट्रीज़ में होता है वो टेक्निकल एक सब्जेक्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ इश्यूज़ की वजह से वो समटाइम ये पोलिटिसाइज भी हो जाता है बिकॉज इट लिंक्स विद द नंबर ऑफ सीट्स और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अंडर द NFC। बाकी सेंसस माशाल्लाह गवर्नमेंट की इसमें ओनरशिप होती है और पिछले 2 सेंसस जो हुए हैं वो थॉरोली हुई हैं और फुल प्रूफ हुए हैं। सो अगर हम फॉर एग्जांपल सेंसस के नतीजे में जब हम मुकम्मल तौर पे आबादी का तखमीना लगा लेते हैं तो फिर उसको पॉलिसी वाइज हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं? किन किन सेक्टर्स के अंदर जो है वो जो सेंसस है ख़ास तौर पे उसकी एप्लीकेशन करते हैं? देखिए उसी से आपको स्पेशली उससे ये पता चलेगा कि हमें कितने आगे नए स्कूल बनाने की ज़रूरत है, कितने हमें नए हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत है हमारे। इसलिए इस अरसे में कितनी नई ऐसी ख्वातीन शामिल हो गई हैं 15 से 49 साल की, जिनको गवर्नमेंट को फैमिली प्लानिंग की इंफॉर्मेशन सर्विस देने की ज़रूरत है। इसी तरह जो मोर्टेलिटी का डाटा होता है, जिस तरह माओं की शरह अमवात है, मैटरनल मोर्टेलिटी जिसमें कहते हैं, उसमें भी पाकिस्तान में मैटरनल मोर्टेलिटी अफगानिस्तान के बाद हमारा दूसरा नंबर है। और वो भी उसकी भी एक यही रीज़न है कि इसमें फैमिली प्लानिंग की सर्विस जो स्पेसिंग है 2 बच्चों के दरमियान जो वक्फा है वो जब कम होगा तो उसमें मैटरनल मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी कि नौज़ायदा बच्चे की डेथ और आमला खातून की डेथ के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं। अगर हम बात करें पंजाब की फॉर एग्जांपल, तो मुझे बताइए कि जो तमाम सूबे हैं उनमें से जो मुख्तलिफ सूबे हैं उसमें सेंसस के प्रोसेस के बाद पॉलिसियों की क्या सूरत हाल है? पंजाब में ख़ास तौर पर पंजाब में देखिए, पंजाब वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोविंस है और मोर देन 50% वहाँ पे पॉपुलेशन है। पंजाब में पिछले कुछ अरसे से स्पेशली जो सेंसस के बाद, क्योंकि वहाँ पे जो पॉपुलेशन का फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम एक चल रहा है वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फैमिली प्लानिंग के इस एजेंडे को फुली ओन किया है। ओन करने से मुराद ये है कि जो फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज पाकिस्तान में बाकी सूबों में भी हैं, वो 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं जो दे रहे हैं। एक हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, एक पॉपुलेशन वेलफेयर जिसको बहबूद आबादी कहते हैं। पंजाब ने उनको इंटीग्रेट कर दिया, दोनों को मर्ज करके एक डिपार्टमेंट नया बनाया जिसको महकमा हेल्थ और फैमिली प्लानिंग के नाम दिया गया, हेल्थ एंड पॉपुलेशन का नाम दिया गया, जिसमें एक चेन ऑफ कमांड, एक मिनिस्टर है, एक सेक्रेटरी है। उससे हुआ ये कि जितने भी 2500 बेसिक यूनिट हैं पंजाब में, वहाँ पे उन्होंने फैमिली प्लानिंग की इंफॉर्मेशन और सर्विसेज को, और स्पेशली जो डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज होती हैं उनको उन्होंने इसके अंदर इंटीग्रेट किया है। उसके अलावा पंजाब में जो लेडी सर्कल का जो पहले एक कैडर था उसको भी उन्होंने एनहांस करते हुए वहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर भर्ती किए जा रहे हैं। और कम्युनिटी हेल्थ जो इंस्पेक्टर है CHI वो स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट है। पहले जो हमारी लेडी हेल्थ वर्कर है वो ले वर्कर है, 10 बार जमात वो पास है, लेकिन ये वाली जो बच्चियाँ वो इंडक्ट की जा रही हैं ये वो हैं जो क्वालिफाइड स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट है, जो डिलीवरी तक वहाँ पे करवा सकती हैं। तो ये होपफुल के ये जो सारी इंटरवेंशन हो रही हैं पंजाब में, स्पेशली जो इंटीग्रेशन की चीज़ें हो रही हैं, जो वर्ल्ड बैंक का जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो हमारे UN का UNFPA हमारे साथ FCDO है, जो उनकी सपोर्ट है पंजाब के वाले से, तो हम देख रहे हैं कि पंजाब एज़ कम्पेयर टू बाकी एरिया में भी इंप्रूवमेंट है डेवोल्यूशन के बाद। लेकिन वी आर होपफुल के
पंजाब में ये वाली जो चेंजेस आई हैं ये फ्रूटफुल रिजल्ट लेके इसमें आएंगे। लेकिन लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे, क्योंकि अभी भी इसके हवाले से बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ रिलीजियस जो इसमें आपके अपने इंक्लिनेशंस हैं वो भी काम आते हैं। अभी हम 2026 में बैठे हैं, मुझे अपने बचपन से याद है कि हम पूरी कौम को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आबादी में इतने ज़्यादा बढ़ावा ठीक नहीं है, अभी भी 2026 में हम वहीं खड़े हैं। देखिए मिथ जिस तरह आपने फरमाया एग्जैक्टली मिथ हैं कम हो रही हैं विद वो एजुकेशन के साथ है। जो आप एजुकेशन बढ़ेगी, स्पेशली फीमेल एजुकेशन है, अगर बच्ची पढ़ी लिखी होगी तो वो उसको अपनी फैमिली को बेहतर तरीके से स्टार्ट कर सकेगी। किसी भी मुल्क में देखें आप, हमारे साथ ईरान है या और जो बाकी मुल्क हैं, टर्की है, बांग्लादेश है, उन मुल्कों ने पॉपुलेशन के इशू को इसी तरह एड्रेस किया है कि उन्होंने फीमेल एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया है, नंबर 1। नंबर 2 जो फैमिली प्लानिंग की सर्विस लोग लेना चाह रहे हैं। आबादी देखें बढ़ना कोई बुरी चीज़ नहीं है, मतलब नंबर है जिससे, लेकिन आबादी को प्रॉपर तरीके से आपने प्लान करना। और हमारा जो नेशनल नैरेटिव इस वक्त है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एंडोर्स की है वो बेहतर तवाज़न बैलेंस है जो इस्लाम की रूह के मुताबिक है। उसके बाद अब उलमा हज़रात का जो पहले रेजिस्टेंस थी, पहले जब हम कहते 2 बच्चे कम बच्चे, उस पर उनका ज़रा एतराज़ होता था। अब इस कंसेंसस के बाद उलमा हज़रात का जो रोल है और उसमें वो पॉजिटिव रोल आ रहा है। बाकी आपको पता है कि कई लोग कहते हैं जी ये सिर्फ ख़वातीन का इशू है, ये ख़वातीन का इशू नहीं, ये मेल का है। और मेल की इन्वॉल्वमेंट जब तक मेल नहीं इस पर फैमिली प्लानिंग को ओन नहीं करेगा तब तक उसके जो अपना डिज़ायरेबल रिजल्ट है वो नहीं ले सकेंगे। सिमिलरली कुछ लोग कहेंगे जी फैमिली प्लानिंग का तरीका इस्तेमाल करेंगे तो शायद आप इनफर्टिलिटी हो जाए, इस तरह की भी चीज़ें नहीं हैं। दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, स्पेशली हमारा अगर हम जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, स्पेशली हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जाके आप देखें तो यकीन माने कि वो उन्होंने अपने ग्रास रूट लेवल सिस्टम को बेहतर किया है, कम्युनिटी सेटिंग में उन्होंने सर्विसेज को एनहांस किया है। और एजुकेशन के साथ साथ जब आप सर्विसेज देंगे, देखिए और आजकल जो इकोनॉमिक जो कंस्ट्रेंट्स हैं, अब लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं कि जी ठीक है हमें इस पर सोचना चाहिए। लेकिन एक और इशू जो हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तो ये कि तकरीबन 35% कंसेप्टिव प्रेवलेंस रेट है पाकिस्तान में, जो शादीशुदा जोड़े फैमिली प्लानिंग का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, बट देयर स्टिल 17% अनमेट नीड। अनमेट नीड का से मुराद है कि वो 17% लोग और हैं जो फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, लेकिन उन तक हम पहुंच नहीं सके। गवर्नमेंट के यहाँ वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, वहाँ पे या हमारे क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है, या हमारे पास कंसेप्ट अवेलेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एटलीस्ट वो जो अनमेट नीड है उसको भी अगर हम मेट नीड में कन्वर्ट करते हैं तो जो ग्लोबल टारगेट हमारे पाकिस्तान ने कमिट किया हुआ है कि एपी 2030 के अंदर कि 60% कंसेप्ट प्रेवलेंस रेट हमने बढ़ाना है बाई 2030, तो ये तभी मुमकिन होगा जब अनमेट नीड को हम मेट नीड में कन्वर्ट करेंगे और लोगों को वो सर्विस देंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद चौधरी साहब, प्रोग्राम के हमारे साथ थे। पाकिस्तान की तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी, कुछ हमने फैक्ट्स फिगर्स आपके साथ शेयर किए, चौंका देने वाले होने चाहिए। इस वक्त अगर हम देखें तो इस वक्त पाकिस्तान की प्रायोरिटी हर लिहाज से आबादी को कंट्रोल करना होनी चाहिए। हर सियासी जमात के मैनिफेस्टो के ऊपर सबसे अहम बात ये होनी चाहिए, लेकिन अपने नेशनल डिस्कोर्स में हम ये बात नहीं सुनते हैं। अफसोस का मकाम है। प्रोग्राम का ख़त्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। थैंक यू।